رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بالسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. صدق اللہ العظیم. سورۃ القمر ہم پڑھ رہے ہیں. سورۃ القمر کی آیت نمبر 32 تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج آیت نمبر 33 سے درس ہو رہا ہے. شروع صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کی منظر کشی کی، قیامت کے بارے میں بیان کیا، اور اس کے بعد پھر جو لوگ قیامت کے منکر ہیں ان میں سے گزشتہ اقوام میں سے چند قوموں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ، اور اسی طریقے سے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد، اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے. آج یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ قوم لوط کا تذکرہ فرما رہے ہیں. قوم لوط یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل کے علاقے سے ہجرت فرما کر ملک شام آئے تو آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لایا تھا. جب ملک شام پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں سے حضرت لوط علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر سدوم کی بستیوں کی طرف بھیجا، اور وہاں پر جو قوم آباد تھی سدوم کی بستیوں میں، تو وہ برائیوں کے ساتھ ساتھ ایک بڑی برائی کے اندر مبتلا تھے کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہشات کو پورا کرتے تھے. حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے ان کے درمیان مبعوث کیا، ان کی طرف بھیجا. لوط علیہ السلام نے جا کر ان کو سمجھایا، اللہ کی وحدانیت اور توحید کی دعوت دی، اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے کی دعوت دی. اس کے ساتھ ہی ان کو سمجھایا کہ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون، کہ تم مردوں کو چھوڑ کر، یہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہو، یہ تم انتہائی حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو، اور وہ کام کر رہے ہو ما سبقکم بہا احد من العالمین، کہ دنیا جہان والوں میں تم سے کسی نے بھی اس میں سبقت نہیں کی، یعنی کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا جو تم کر رہے ہو، غیر فطری کام کر رہے ہو. انسان تو انسان، جانور بھی ایسا کوئی کام نہیں کرتا ہے، تم نے جانوروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، اس سے باز آ جاؤ. جب حضرت لوط علیہ السلام ان کو سمجھاتے تھے تو وہ آگے سے جواب میں کہتے تھے فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم، تو وہ کہتے تھے لوط علیہ السلام اور ان کے آل اولاد کو یہاں سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، اس لیے کہ یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں، ان کو یہاں سے نکالو. کوئی لوط علیہ السلام کی بات کا اثر نہیں لیتے تھے، کسی نے ایمان نہیں لایا لوط علیہ السلام پر، بس سب مخالفت ہی کرتے رہے اور لوط علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ چند لوگوں نے ایمان لایا تھا، لیکن زیادہ صحیح یہی ہے کہ کسی نے بھی ایمان نہیں لایا. صرف لوط علیہ السلام کی 2 یا 3 بیٹیاں ہیں، انہوں نے ایمان لایا، اور کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا. ایک لمبے عرصے تک لوط علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے. جب قوم کی سمجھ میں بات نہیں آئی اور حد سے آگے نکل گئے اور حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے کہ اگر آپ باز نہیں آؤ گے بس ہم اپنے علاقے سے آپ کو نکال دیں گے، اس وقت حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. اب اللہ تبارک و تعالی نے عذاب کا پیغام لے کر فرشتوں کو بھیجا. وہ فرشتے انسانی شکل میں آئے. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ زاریات کے اندر کہ پہلے وہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے کے بعد ان کو ان کے بیٹے کی خوشخبری سنائی. اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اب تمہاری کیا مہم ہے، تو فرشتوں نے بتایا کہ ہم قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں. انا مہلک اہل هذه القرية ان اہلها كانوا ظالمین، کہ ہم اس بستی کی طرف جا رہے ہیں اور اس کے رہنے والے بڑے ظالم
ہیں ان کو ہلاک کرنے والے ہیں، ہلاکت کا پیغام لے کر ان کے پاس جانے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان فیہا لوطا، کہ اس بستی میں تو لوط علیہ السلام ہے، تو پھر کیسے تم وہاں عذاب لاؤ گے؟ انہوں نے کہا نحن اعلم بمن فیہا لننجینہ واہلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین، کہ ہم جانتے ہیں اس بستی میں کون کون رہتا ہے، اور ہم لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو ہم بچا لیں گے، ان کو ہم نجات دے دیں گے، البتہ ان کی بیوی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو جائے گی، اس کے اوپر بھی عذاب آئے گا۔ اس کے بعد فرشتے یہاں سے نکلے، حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں پہنچ گئے، اور وہ نوجوان لڑکوں کی شکل میں وہاں آئے تھے۔ لوط علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا کہ یہ فرشتے ہیں، وہ نہیں جانتے تھے، وہ ان کو اپنے مہمان سمجھے اور ان کو اپنے گھر میں بٹھایا۔ جیسے ہی لوط علیہ السلام نے اپنے گھر میں ان کو بٹھایا تو اب قوم دوڑتی ہوئی آ گئی۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی انوکھے اور نرالے انداز سے بیان کیا ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیَّ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعٌ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ۔ جب فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے، لوط علیہ السلام نے ان کے آنے کو اچھا نہیں سمجھا، اور وہ دل کے اندر پریشان ہو گئے، ان کا دل تنگ پڑنے لگا، گھٹنے لگا، اور کہنے لگا ھذا یوم عصیب، کہ ہائے آج مجھ پر یہ بڑی سختی کا دن ہے۔ وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، اور ان کی قوم ان کی طرف دوڑتی ہوئی آ گئی، دوڑتے ہوئے لوگ آ گئے لوط علیہ السلام کے دروازے پر۔ لوط علیہ السلام نے دروازہ بند کیا، لوگوں کو روکنے لگے۔ وجاءہ قوم یہرعون الیہ ومن قبل كانوا يعملون السیئات، اور وہ اس سے پہلے ہی بڑی برائیوں کے اندر مبتلا تھے، یہ نہیں کوئی نئی بات تھی، بڑی برائیوں کے اندر مبتلا تھے۔ کوئی مہمان بھی آ جاتا تھا اس کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، اس کو بھی اپنی ہوس کا نشانہ بنا لیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا ہاتھ جوڑ کر کہ ان ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی، کہ لوگوں یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی تمہارے گھروں کے اندر جو عورتیں ہیں، نبی چونکہ باپ کے درجے میں ہوتا ہے اس لیے فرمایا یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے اپنی خواہشات کو پورا کرو۔ تم کیا کر رہے ہو؟ ان ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزون فی ضیفی، اور میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو، مجھے بے عزت نہ کرو مہمانوں کے سامنے۔ ولا تخزون فی ضیفی الیس منکم رجل رشید، الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی ایک بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ الیس منکم رجل رشید، قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید، کہنے لگے لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی بیٹیوں سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہے، ان سے ہمیں کوئی سروکار، ان کی طرف ہمیں کوئی رغبت نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور آپ جانتے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ مہمانوں کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں، مہمانوں کا مطالبہ کرنے لگ گئے کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ لوط علیہ السلام بہت زیادہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے۔ اسی گھبراہٹ کے عالم میں کہتے ہیں لو ان لی بکم قوتن، ہائے کاش میرے پاس کوئی طاقت ہوتی، آج میں طاقتور ہوتا، ان کا مقابلہ کرتا۔ او آوی الی رکن شدید، یا میں کسی مضبوط سہارا جو ہے، کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا، کوئی مضبوط سہارا ہوتا، کوئی مضبوط آسرا ہوتا، یعنی کوئی خاندان ہوتا میرا یہاں، کوئی جتھا ہوتا، میں ان کے ساتھ مل کر پھر ان کا مقابلہ کرتا۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کے خاندان کے نہیں تھے، دوسرے علاقے سے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر ان کی طرف مبعوث کیا تھا، اس لیے فرما رہے ہیں کوئی کسی خاندان کا کوئی سہارا ہوتا، کوئی جتھا ہوتا، میں مل کے ان کے ساتھ مقابلہ کرتا۔ جب فرشتوں نے دیکھا کہ لوط علیہ السلام بے بس ہو رہے ہیں، فرشتوں نے کہا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک، یا لوط ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم انسان نہیں ہیں، فرشتے ہیں۔ لن یصلوا الیک، یہ لوگ آپ تک پہنچنے والے نہیں ہیں، نہیں پہنچ سکیں گے، آپ واپس آ جاؤ اور ہماری طرح ہم جو پیغام لے کر آئے ہیں اس پیغام کو سنو۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ۔ اب آپ صبح کے وقت میں اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں، سحری کے وقت میں یہاں سے نکل جائیں آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے وقت میں، اور
ولا یلتفت منکم احد، کوئی بھی تم میں سے پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، وامضوا حیث تؤمرون، اور چلتے رہو جہاں کا تم کو حکم دیا جاتا ہے، یعنی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ البتہ آپ کی بیوی وہ ادھر ہی رہ جائے گی اور وہ پیچھے مڑ کر دیکھنے والوں میں سے ہوگی، وہ پیچھے مڑ کے دیکھے گی۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور دوسری جگہ ہے إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو جائے گی، اس کو بھی إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، اس کو بھی وہی عذاب پہنچے گا جو ان لوگوں کو پہنچنے والا ہے، اور یہ صبح کے وقت میں عذاب پہنچنے والا ہے، اور صبح کوئی زیادہ دور نہیں ہے۔ یہ پیغام سنایا فرشتوں نے، اس کے بعد فرشتے وہاں سے چلے۔ جب یہ لوگ پھر بھی نہیں مان رہے تھے، دروازے سے ہٹ نہیں رہے تھے، تو ایک فرشتے کو اللہ نے حکم دیا، اس نے ایسے ہاتھ مارا، اس کی وجہ سے ان سب کی آنکھیں جو ہیں وہ مٹ جاتی ہیں، ان کے چہرے سپاٹ ہو جاتے ہیں، جس کا تذکرہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اور اس وقت بھی نہیں مان رہے تھے، پھر بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ دھمکیاں دے رہے تھے کہ صبح کے وقت میں اب ہم آپ کی خبر لیں گے، آپ کو بتائیں گے۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ صبح سے پہلے ہی ہماری خبر لے لی جائے گی۔ اللہ ہر قسم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کذبت قوم لوط بالنذر، قوم لوط نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا، ڈرانے والوں کو جھٹلایا۔ ایک پیغمبر کو جھٹلانا یہ ایسا ہے جیسے سارے پیغمبروں کو جھٹلایا ہو، سب کا انکار کیا ہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کذبت قوم لوط، قوم لوط نے جھٹلایا، بالنذر، ڈرانے والوں کو۔ انا ارسلنا علیہم، بے شک ہم نے بھیج دی، علیہم ان پر، حاصباً ایسی ہوا کہ جو پتھر برسانے والی تھی، حاصباً ایسی ہوا جو پتھر برسانے والی تھی۔ اللہ نے ان کے اوپر ایک یہ عذاب بھیجا، پتھر برسا ان کے اوپر۔ دوسری جگہ ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان کے اوپر ایک بارش برسائی، فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اور ڈرائے جانے والوں کی جو بارش تھی وہ بہت ہی بری بارش تھی جو ان کے اوپر برسائی گئی۔ إِلَّا آلَ لوط، مگر لوط علیہ السلام کے گھر والے، اللہ فرما رہے ہیں ان کو ہم نے نجات دے دی۔ نجیناہم بالسحر، ہم نے ان کو نجات دی، ان کو بچا لیا، بالسحر، سحری کے وقت میں، صبح کے وقت میں ہم نے ان کو نجات دے دی۔ نعمتا من عندنا، اپنے پاس سے، فضل کے ذریعہ سے، یعنی ہم نے ان کے اوپر فضل کیا، نعمتاً، نعمت کے طور پر، فضل کے طور پر، من عندنا، اپنے پاس سے، اپنے خصوصی فضل سے ہم نے ان کو بچا لیا، ان کو نجات دے دی۔ اور ان کی قوم جو تھی ان کے اوپر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی، ان کو ہلاک کر دیا۔ کذالک نجزی من شکر، کذالک، اسی طریقے سے، نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں، من شکر، اس کو کہ جو شکر ادا کرے۔ اللہ فرما رہے ہیں جو بھی میرا شکر ادا کرے گا، میری بندگی کرے گا، میں اس کو اسی طریقے سے بچا لیتا ہوں جیسے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو اور لوط علیہ السلام کو بچا لیا گیا، اسی طرح ہر شکر گزار کو میں اپنی پکڑ سے، اپنے عذاب سے بچا لیتا ہوں۔ کذالک، اسی طرح، نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں، من، اس شخص کو، شکر، جو شکریہ ادا کرے، جو شکر گزار ہو۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، وَلَقَدْ، تحقیق کے، انذر، لوط علیہ السلام نے ڈرایا، ہم، ان کو، بطشتنا، ہماری پکڑ سے۔ اللہ فرما رہے میری پکڑ سے لوط علیہ السلام نے ان کو ڈرایا، اور ڈراتے رہے، بار بار ان کو ڈراتے رہے، لیکن فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، تو وہ جھگڑتے تھے۔ تمارا، یہ تمارا، تمارین، اس کے دو معنی آتے ہیں، ایک تو جھگڑنا اور دوسرا شک کرنا۔ تو فتماروا بالنذر، وہ جھگڑتے رہے ڈرانے والوں کے ساتھ، وہ جھگڑتے رہے ڈرانے والوں سے، یعنی لوط علیہ السلام سے جھگڑتے رہے۔ اسی طرح فتماروا بالنذر، وہ شک کرتے رہے ڈرانے کی چیزوں کے بارے میں، جو لوط علیہ السلام ان کو ڈرا رہے تھے تم پر عذاب آ جائے گا، لوگوں باز آ جاؤ، اس کے اندر وہ شک کے اندر پڑے رہے، انہوں نے یقین نہیں کیا۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے ہیں عذاب کا پیغام لے کر، تو یہ لوگ لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے، راودوہ، اور ان سے مطالبہ کرنے لگے، وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ، اور تحقیق کہ انہوں نے ان سے مطالبہ کیا حضرت لوط علیہ السلام سے، عن ضیفہ،
ان کے مہمانوں کے بارے میں مطالبہ کرنے لگے کہ ان کو ہمارے حوالے کرو، اور آپ جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، لہذا ان کو ہمارے حوالے کرو۔ اللہ فرما رہے ہیں فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، تو ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا۔ فَطَمَسْنَا، ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا، سپاٹ کر دیا۔ فرشتے نے ایسے ہاتھ مارا، سب کے چہرے بالکل برابر ہو گئے، اندھے ہو گئے۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ، تو کہا گیا ان سے فَذُوقُوا، تو چکھو، ذوقوا تم چکھو، عذابی میرا عذاب، وَنُذُرِی اور میرا ڈرانا۔ میں نے تم کو ڈرایا تھا، تم نے بات نہیں مانی، اب تم میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ چکھو۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً، اور صبح سویرے ان کے اوپر آ گیا عذاب، وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً، اور صبح سویرے ان کے اوپر عذاب آ گیا، مستقر ٹھہرنے والا عذاب، مستقر ٹھہرنے والا عذاب۔ اب عذاب کے اندر مبتلا ہو گئے، قیامت تک عذاب میں رہیں گے، اور قیامت کے بعد بھی پھر ہمیشہ وہ عذاب کے اندر، عالم برزخ میں ہیں وہاں بھی عذاب میں، اس کے بعد عالم آخرت میں آئیں گے، میدان محشر میں ہوں گے وہاں بھی عذاب، پھر جہنم کا فیصلہ ہوگا وہاں بھی عذاب، عذاب ہی عذاب کے اندر وہ مبتلا ہوں گے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں عذاب مستقر، ایسا عذاب جو ٹھہرنے والا تھا، ٹھہرنے والا عذاب ان کے اوپر آ گیا صبح سویرے۔ فذوقوا عذابی ونذر، فذوقوا تو تم چکھو، عذابی میرا عذاب، ونذری اور میرا ڈرانا، یعنی میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ چکھو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، تحقیق کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، للذکری نصیحت حاصل کرنے کے لیے یا یاد کرنے کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا جو قرآن کو پڑھے اور اس سے نصیحت حاصل کرے۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، قوم لوط کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرعونیوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، پانچویں نافرمان قوم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ان کی طرف مبعوث کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آ کر فرعون کو اللہ کا پیغام سنایا اور بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کرنے کے لیے کہا۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور آل فرعون کے پاس بھی آئے النذر، ڈرانے والے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت ہارون علیہ السلام آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ڈرانے کی بڑی چیزیں عطا کی، یعنی معجزات عطا کیے، وہ بھی یہاں مراد ہے۔ وہ ڈرانے کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بھیجی، ان کے پاس آئے، لیکن کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے جھٹلایا بآیاتنا کلھا، ہماری تمام کی تمام آیات کو، جتنی نشانیاں ان کو دکھائی گئیں، جتنے معجزات دکھائے گئے ان کو وہ جھٹلاتے رہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر بتاتے رہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، فَأَخَذْنَاهُمْ تو اللہ فرماتے پھر ہم نے ان کو پکڑا، اخذ عزیز مقتدر، مقتدر قدرت رکھنے والا، عزیز زبردست، اخذ عزیز مقتدر زبردست قدرت رکھنے والے کے پکڑنے کی طرح پکڑا۔ فاخذناہم تو ہم نے ان کو پکڑا زبردست قدرت رکھنے والے کے پکڑنے کی طرح ہم نے ان کو پکڑا۔ کس طریقے سے پکڑا اللہ تعالیٰ نے؟ بحر قلزم کے اندر سب کو غرق کر دیا گیا، فرعون کو، اس کے پورے لاؤ لشکر کو، سب کو وہاں غرق کر دیا گیا بحر قلزم میں۔ جس وقت غرق ہونے لگا اس وقت کہنے لگا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں، آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اب میں ایمان لاتا ہوں ذات پر جس پر بنی اسرائیل نے ایمان لایا۔ جواب ملا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کہ اب تو ایمان لا رہا ہے، الآن وقد عصیت قبل، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمان تھا اور فسادی تھا، فساد مچانے والوں میں سے تھا، اب تیرا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان بالغیب معتبر ہوتا ہے، دیکھ لینے کے بعد ایمان قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ توبہ بھی اسی وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک دیکھا نہ ہو، اور جب دیکھ لے پھر توبہ کرے گا، پھر توبہ بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے
جب تک غرغرے کی حالت نہیں ہوتی ہے اس سے پہلے پہلے اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے اس توبہ کو اللہ منظور فرما لیتے ہیں، لیکن جب غرغرے کی حالت آ جاتی ہے، روح نکلنے لگتی ہے، آگے کے مناظر سامنے آ جاتے ہیں، اس وقت آدمی توبہ کرتا ہے، وہ توبہ قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح ایمان بھی اس سے پہلے پہلے معتبر ہے، اور جب وہ حالت آ جائے اس کے بعد ایمان معتبر نہیں ہے۔ اللہ کا عذاب آنے سے پہلے کوئی ایمان لے آئے گا تو معتبر ہے، لیکن جیسے ہی عذاب آ گیا، اس کو دیکھ لیا، تو پھر اس کے بعد ایمان معتبر نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے فرعون کا ایمان معتبر نہیں ہوا، بلکہ تفسیروں کے اندر لکھا ہے جبرائیل علیہ السلام نے گارا اٹھایا اور اس کے منہ کے اندر ڈال دیا کہ اب تو ایمان لا رہا ہے، اب تیرا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا، معتبر نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور تحقیق کے آل فرعون کے پاس ڈر سنانے والے آئے یا ڈرانے کی چیزیں آئیں۔ کذبوا بآیاتنا کلھا، تو انہوں نے جھٹلایا ہماری تمام کی تمام آیات کو۔ فأخذناہم اخذ عزیز مقتدر، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا زبردست قدرت رکھنے والے کے پکڑنے کی طرح۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اپنے عذاب سے، اپنی پکڑ سے ہماری نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔